قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے. سواگت ہے دوستو، آپ سب کا سنہرا لفظ میں سنیں گے. دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برا ہونے سے بھی زیادہ برا ہے. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے، پوری ہمت کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا. واہ 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 واہ. کرولی والوں، میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. آپ بڑی ارشاد محبت سے، بڑی دعاؤں کے ساتھ سن رہے ہیں. کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو. کیا کہنا. واہ 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 واہ. کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، واہ. ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو. واہ 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 واہ. کچھ باتیں میرے شاعر دوست گواہ ہیں. جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ عمران سچ بولو لیکن اتنا بھی سچ مت بولو، اتنا بھی تیکھا مت بولو، اتنا بھی تیکھا مت بولو، تب میں ان سے کہتا تھا کہ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، واہ. وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. واہ 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 واہ. تب میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں، آپ کو پکارتا ہوں. کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو. کیا کہنا. کیا کہنا. واہ 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 واہ. قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. وہاں تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں چوتھے مصرے پر. کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. یہ تو آپ نے داد دے دی، اصل داد اس کے بعد والے جو دو مصرے ہیں ان پہ چاہیے. کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے. موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں. میرا ایمان بول رہا ہے ان مصروں میں کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں. موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے. یہ جو تین رنگ ہیں، یہ جو ہمارے سر پر سایہ ہے، اس سائے میں جو تین رنگ ہیں، ہرا، سفید، کیسریا، یہ تین رنگ دیکھیے گا اور عمران پرتاپ گڑھی کو سنیے گا. میں علل اعلان یہ سچ بول رہا ہوں. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم میں سے ہر شخص گناہگار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کروں گا
اور جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو میں تم کو روزی دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات بھی انسان بن کر جمع ہو جائیں، پھر یہ سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، یہ بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اور اگر یہ سب اکٹھے ہو کر کسی ایسے شخص کی طرف ہو جائے جو سب سے زیادہ گنہگار ہو تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات بھی انسان بن کر جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مانگنے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یہ اس لیے ہے کہ میں بہت سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور مومن عورتوں کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی تو یہ سیاہ نقطہ ختم ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ذکر فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے بے شک تو جب مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو چاہے کتنا ہی بڑا معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ بھی جائے تو مجھ سے بخشش چاہو تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو۔ میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہے جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ فائدہ حدیث شریف کے اس جملہ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے پیچھے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے عذاب سے حفاظت کریں گے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔